ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے عبدالقادر صاحب ہیں، کوڈی انہوں نے بھیجی ہے، غالباً پروفیسر السلام عبدالقادر صاحب علیکم ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض ہے۔ فرض کرتا ہوں کہ میں ایک قربانی کا جانور کو میں پال پوس رہا ہوں اور قربانی کا جب وقت آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کروں، اور میں ایک لیفٹ ہینڈڈ ہوں، مطلب اپنی ساری کام جو ہے نا میں بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں، جیسے لکھنے پڑھنے کا خاص کر۔ اب چونکہ میں اس معاملے میں ایکسپرٹائز ہوں کہ میں بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو کیا اس صورت میں بائیں ہاتھ سے قربانی کے اس جانور کو ذبح کر سکتا ہوں؟ پہلی چیز۔ دوسری بات، چونکہ میں بائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں تو کیا میں عربی کے آیات، تعویذ وغیرہ کیا میں بائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں؟ جواب عرض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الٹے ہاتھ سے دراصل لکھنے کی بہت سارے لوگوں کو یہ عادت تو ہوتی ہے بچپن ہی سے کہ بہت سارے معاملات وہ الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ نے بتایا کہ جو جانور آپ نے پالا ہے اس کو آپ خود ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے ذبح کرنے سے جانور ذبح ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اس کا ذبیحہ، اس کو کھانے کا حکم ہے۔ تو الٹے ہاتھ سے ذبح کرنے سے بھی جانور ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، قربانی ہے ہو جائے گی، اس میں کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کا ہاتھ الٹے ہاتھ بنسبت سیدھے ہاتھ کے زیادہ تیز کام کرتا ہے، صحیح کام کرتا ہے، جانور ذبح کے وقت تو احتیاط یہی ہے کہ آپ کو الٹے ہاتھ سے ہی کاٹنا چاہیے، اگر سیدھے میں یعنی زور کا اندیشہ ہو کہ ایسی صورت میں آدمی تھرو بہت دور تک نہیں پھینک پاتا، سیدھے ہاتھ کی وہ پاور نہیں ہوتی، کیونکہ جانور کے ذبح کرنے میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا۔ آپ نے ان کی شرائط میں پڑھا ہوگا کہ چھری وغیرہ کو اتنا تیز کرے اور اتنی جلدی میں جانور کو ذبح کر دے کہ اس کو درد کا احساس نہ ہو، نہ کہ یہ کہ چھری پہ دھار نہ ہو یا اتنی آہستہ کاٹے کہ جانور کو تکلیف ہو، تو ان چیزوں کی ممانعت ہے اور یہ زیادہ سخت ہے جانور کے اوپر۔ تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے جانور ذبح کریں گے، ظاہر ہے کہ ساری نسیں نہ کاٹ پائیں، اور اس صورت میں جانور ذبح تو تب بھی ہو جائے گا مگر اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے کہ چھری آپ سے اگر صحیح نہیں چلے گی تو جانور کے لیے یہ ایزا کا باعث بن جائے گا، لہٰذا اس سے بچا جائے۔ اور الٹے ہی ہاتھ سے اگر آپ کو امید ہے زن غالب ہے کہ الٹے ہاتھ سے بہت آسانی سے جانور کو ذبح کر دو گے تو کر دینا چاہیے، یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ اگر قربانی کا بھی بہت وقت ہے آپ کے جانور میں، اور سیدھے ہاتھ سے اگر آپ اتنا یعنی پریکٹس کر لو گے کہ اس پر قادر ہو جاؤ، تو پھر آپ کو چاہیے کہ سنت یہی ہے سیدھے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے۔ اب یہ قادر ہوئے یا نہیں، اس کے لیے آپ پریکٹیکل کہاں کرو گے، یعنی کس پہ ٹرائی کرو گے کہ چھری اتنی تیز آپ سیدھا سے چلا پا رہے ہو کہ جانور ایک دم ذبح کر دو گے، تو کسی ایسی چیز پہ آپ ٹرائی اگر کریں، نرجیو چیز پہ، کہ جہاں ٹرائی آپ کریں تو معلوم چل جائے کہ اگر آپ ذبح کرو گے تو کر لو گے، لیکن میرے حساب سے پھر بھی رسک نہیں لینا چاہیے جانور کی تکلیف کے لیے، اس لیے الٹے ہاتھ سے ذبح کر لو۔ باقی معاملات بھی آپ الٹے ہاتھ سے، جیسے کہ آپ نے تعویذ کا بتایا، لکھتے ہو قرآنی آیت، تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی اس کو مشق کرو، کوشش کرو، جب لکھنے پہ قادر آ جاؤ تو سیدھے سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی دن میں تبدیلی کر دینا یہ آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے، اور شریعت اتنی سخت بھی نہیں کہ اس کے اوپر یہ حکم ایسا لاد دے کہ آپ سیدھے ہی ہاتھ سے ذبح کرو، چاہے کر سکو یا نہ کر سکو۔ لہٰذا اگر آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے، سیدھے ہاتھ سے لکھنے پر قادر ہو جائیں تو اس کے بعد سیدھے ہی ہاتھ سے لکھیں، اور اگر جب تک قدرت نہیں ہے تو الٹے ہاتھ سے لکھنا قرآن آیت کو یا بضرورت کسی بھی حدیث کو، عربی عبارت کو، یہ جائز ہے۔ اس میں ایسی ان کے لیے کہ جن کو الٹے ہی لکھنے ہاتھ سے عادت ہے، مگر یہ کہ جس طرح آپ نے کھانے کی پریکٹس سیدھے ہاتھ سے کری ہوگی تو ظاہر ہے کہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گی، مگر ایک عمر ایسی آ جاتی ہے اسکول میں پڑھتے پڑھتے، جب بندہ کالج یا دیگر معاملات میں جاتا ہے آگے، تو وہاں الٹے ہاتھ سے لکھنے کی جب ہیبٹ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہاں آدمی کو بالکل قادر ہو جاتا ہے وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے پہ، تو سیدھا ہاتھ پھر اس کے بعد لکھائی میں کام نہیں کر پاتا۔ تو ایسی تو مجبوری ہے آپ کی، کوئی اس میں توہینی والا معاملہ جو آپ پوچھنا چاہتے نہیں ہے، اور گناہ والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جب الٹے ہاتھ سے لکھنے پہ قدرت ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے تعویذ وغیرہ یہ سب معاملات لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جانور ذبح کرنے کے تعلق سے۔
اور جانور کا سوال آیا تو دو چار سوال میرے ذہن میں اور بھی آ گئے جو لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے کیے تھے. میں اس کا بھی تھوڑا آسانی سے جواب دے دیتا ہوں شارٹ میں. اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جانور ذبح عورت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. تو عورت بھی جانور کو ذبح کر سکتی ہے. اور جانور ذبح کرنے کے لیے کیا شرائط ہے؟ تو جانور ذبح کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ شرط ہے ایمان والا ہونا, یعنی کلمہ گو ہونا, مسلمان ہونا. اس کے لیے شرط ہے. اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی کا وضو ہو یا نہ ہو, بے وضو بھی جانور ذبح کر سکتا ہے. اسی طرح ناپاکی بھی شرط نہیں ہے کہ جانور ذبح ناپاک نہیں کر سکتا, کرنا چاہے تو کر لے اور حلال بھی ہوگا. لہٰذا حالت حیض میں اگر عورت ہے جانور ذبح کرے گی تو حلال ہو جائے گا. اسی طرح اگر آدمی پر غسل واجب ہے, جانور ذبح کرنا چاہے تو جانور ذبح ہو جائے گا. لہٰذا مرد ہو, عورت ہو, پاک ہو, ناپاک ہو, اور وضو ہو, بے وضو ہو, غسلہ ہو, بے غسلہ ہو, تو ایسی صورت میں جانور ذبح ہو جائے گا. عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے. تو یہ اس کے جانور کے ذبح کرنے کے معاملے میں ایمان کا ہونا لازم ہے, اور کلمے کو اتنی آواز سے پڑھے کہ کم از کم خود کے کانوں میں سنائی آنی چاہیے. اگر وہ تکبیر اتنی آہستہ پڑھتا ہے یا پڑھتا ہی نہیں, دل میں پڑھتا ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس صورت میں جانور ذبح نہیں ہوگا, مگر یہ کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کلمے کا پڑھنا اور تکبیر وغیرہ کا پڑھنا بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ خود کے کان سنیں. جانور کو ذبح کرنے اور جانور کے گوشت کے تعلق سے قربانی کے مسائل کے اوپر ایک پلے لسٹ الگ سے چینل پہ ڈلی ہے, آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں. پلے لسٹ میں جا کے وہاں اس فولڈر میں جانور اور قربانی کے تعلق سے ہی مسائل ہیں. تو اس طریقے سے آپ معاملہ جو ہے جانور کو ذبح کرنے کا. پتھر میں حسن لالے پرنوار